بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیاً ان خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ کراچی اجتماع ہے تو اس مناسبت سے ساتھیوں کی رائے تھی کہ ایک ویڈیو اس تعلق سے بھی ریکارڈ کروایا جائے تاکہ ہمارا حصہ بھی ڈل جائے۔ دعوت کی اسلام میں اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ جیسے کوئی اہم ترین مضمون ہوتا ہے نا، اہم ترین مضمون، اور استاذ چاہتا ہے کہ یہ طالب علم کے ذہن نشین ہو جائے، اور تو استاذ کیا کرتا ہے، مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف طریقوں سے وہ اس مضمون کو بیان کرتا ہے تاکہ طالب علم کے ذہن نشین ہوں، طالب علم اسے سمجھ جائے۔ اسی طرح قرآن کریم دعوت کا جب ذکر کرتا ہے نا تو ایک لفظ سے نہیں کرتا، بہت سے الفاظ سے کرتا ہے۔ مثلا کم سے کم اس وقت میں نے نام نکالے وہ تقریباً کوئی 10 الفاظ ہیں۔ مثلا دعوت کا ذکر ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لفظ کے ساتھ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن کریم جب دعوت کا ذکر کرتا ہے تو لفظ انذار کے ساتھ کرتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، منذر کا لفظ ہے تو انذار کا لفظ آتا ہے، تبشیر کا لفظ آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں لفظ ہے اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، لفظ اقامت دین کہ دین کو قائم کرو۔ لفظ جہاد کے ساتھ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اسے تذکیر کے ساتھ بیان کرتا ہے، تذکیر، وعظ اور نصیحت کے ساتھ قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ کافی الفاظ ہو گئے۔ ان الفاظ کے ساتھ قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ یہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور یہ امت مسلمہ کے ذہن نشین ایسا ہو جائے کہ وہ دعوت کو اپنی زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لے۔ پھر قرآن یہ بھی ذکر کرتا ہے، جہاں قوموں کی ہلاکتوں کا جہاں ذکر ہے تو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہو کہ یہ امت مسلمہ کے لوگ اگر چاہیں کہ خدائی عذاب سے محفوظ ہوں تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے جو پچھلی امتوں کا تھا، کہ جنہوں نے دعوت دی، نبی کی بات مانی اور نہی عن المنکر کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ تو اس زمانے میں بھی اگر جو نہی عن المنکر نہیں کریں گے، دعوت کا کام نہیں کریں گے، خدا کی عذاب سے وہ بھی نہیں بچیں گے۔ مثلا قرآن کریم میں ذکر ہے جہاں بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا تھا اللہ پاک نے، تو وہاں ذکر ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، جو نہی عن المنکر کرتے تھے ہم نے ان لوگوں کو نجات دی۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ ہود کے اندر آیت ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ یا قرآن کہتا ہے کہ اگر ان علاقوں کے اور ان قوموں کے جو صاحب حیثیت لوگ تھے اگر وہ نہی عن المنکر کرتے تو اللہ کبھی عذاب نہ بھیجتا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اگر وہاں کے لوگ صالح نہیں بلکہ مصلحین ہوتے تو خدا ظلم کی وجہ سے فسق و فجور کی وجہ سے کبھی اجتماعی طور پر اس علاقے کو اللہ تباہی کا شکار نہ کرتا۔ لیکن چونکہ نہی عن المنکر کرنے والے انتہائی کم لوگ تھے تو اللہ نے انہی کی حفاظت فرمائی۔ تو الا قلیلا ممن انجینا منہم یہاں ذکر ہے۔ اسی طرح تو ان آیات نے بتا دیا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے نہی عن المنکر کو اپنی شناخت بنانا، یعنی دعوت کو اپنی شناخت بنانا۔ اور دعوت کو شناخت بنانے کی ضرورت اس لیے بھی ہے، دیکھیں برائی میں ہر برے اور ہر برائی میں کشش ہے۔ کسی علاقے میں، کسی محلے میں کوئی برا آدمی، کوئی گندی عورت جاتی ہے پورے علاقے کو گندا کر دیتی ہے، کوئی آوارہ چرسی لڑکا جاتا ہے وہاں کے نوجوانوں کو گندا کر دیتا ہے۔ اب کیا دیندار ایک شخص کسی محلے میں جائے اور اس کا وہ علاقہ متاثر نہ ہو تو ایسا مسلمان دین کو مطلوب نہیں ہے۔ دین کو تو وہ مسلمان مطلوب ہے کہ وہ جہاں ہو تو دنیا اس کی طرف کھنچ کے آئے
اور وہاں اس علاقے سے برائیوں کا خاتمہ ہو اور اچھائیوں کا بول بالا ہو۔ اس لیے اسلام ایمان اور تبدیلی، اسلام اور تبدیلی، مسلمان اور تبدیلی، یہ لازم ملزوم ہے۔ اور اس کی اہمیت کا، تبلیغ کی اہمیت کا جو قرآن کریم کا آپ سخت لہجہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کیسے مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجیے۔ اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے پیغمبر ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ سورہ اعراف کی آیت، اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت ہے، اسی طرح سورہ مائدہ ہی کی 2 آیات ہے، ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت۔ اسی سے آگے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یعملون۔ قرآن کریم میں کہ اللہ کے چونکہ یہ قوم اجتماعی طور پر گناہوں میں، ظلم میں، حرام خوری میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ اس امت، یعنی بنی اسرائیل کے جو صلحاء تھے، علماء تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے دین اپنے تک کیوں محدود رکھا؟ اپنی قوم کو غلط باتوں سے اور غلط کاموں سے کیوں نہیں روکا؟ حرام کھانے سے اور حرام کاریوں سے کیوں نہیں روکا؟ تو کتنی سخت آیت ہے۔ اسی طرح کی بہت سی آیات آپ کو ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہماری وجہ فضیلت بتائی نا، وجہ فضیلت، کہ جس طرح انبیاء میں سب سے افضل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اولین و آخرین میں بحیثیت امت کے سب سے افضل یہ امت ہے۔ ہم خیر الامم کیوں ہیں؟ قرآن اس کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمارا کام کیا ہے؟ خیر الامم کیوں ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ اور ہماری ایک بڑی فضیلت جو قرآن نے خیر الامم میں کہا ہے، اسی طرح قرآن کریم یہ یا احادیث مبارکہ میں قرآن کریم میں جو نبی کے بھیجنے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا نا، وہ بعثت کا لفظ، بعث کا لفظ استعمال ہوا۔ اور اس امت، ختم نبوت کی برکت سے اس امت کے بھیجنے کے لیے، مبعوث ہونے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ لفظ اخرجت ہے۔ دونوں کے معنی نکالنا، بھیجنا، تشکیل کرنا۔ تو اخرجت للناس، اس امت کی تشکیل اس کام کے لیے کی گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے لیے جو ورڈ استعمال کرتا ہے وہ اجتبا، اصطفیٰ کے الفاظ، کہ اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے چنا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے استعمال کیا۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء۔ یہاں پہ اجتبا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اجتبا کا لفظ۔ اسی طرح وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یہاں بھی ہے کہ جتنا حق ہے دین کے لیے محنت کرنا اتنا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ تو اتنا عظیم مقام، عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنے مقام کو پہچانیں۔ دنیا نے ہماری نقل کرنی ہے، دنیا نے ہم سے سیکھنا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے دنیا کی نقل نہیں کرنی۔ اب دنیا کو لیڈ ہم نے کرنا ہے۔ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، زندگی کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کیسے ہوتی ہے، اور خاندانی نظام کیا ہوتا ہے، مرد اور زن کا آپس کا تعلق جو جائز اور پائیدار تعلق ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، انفرادی اخلاق کیا ہے، اجتماعی اخلاق کیا ہے، معاملات کیسے ہوتے ہیں، ملک کا نظام کیا ہوتا ہے، دنیا نے ہم سے سیکھنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنا مقام اور مرتبہ بھول گئے اور ہم غیروں کے نقال بن گئے۔ آج ہم اس سے نکلیں، اور ہم نے دنیا کے وسائل پہ نہیں، ہمارا کام وسائل پہ نہیں، دنیا کے اعمال پہ کنٹرول ہم تبھی لائیں گے جب ہم اپنی شناخت پہ آئیں گے، اور ہماری شناخت کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔